اثار و ہمدردی، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسرے کے دکھ درد اور غم میں شریک ہونا، یہ اسلام کی معاشرتی تعلیمات میں سے ہے۔ معاشرہ کے اجتماعی نظام کے استحکام اور بقا میں اثار و ہمدردی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسلامی تاریخ اثار و ہمدردی کے عجیب اور انوکھے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان عجیب اور انوکھے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کو خطیب بغدادی نے اپنی شہرِ آفاق کتاب تاریخ بغداد میں علامہ واقدی کے حالات میں لکھا ہے۔ واقدی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر بہت مشکل حالات آن پڑے، ایسے مشکل حالات آن پڑے کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ گھر سے اطلاع آئی کہ عید کی آمد ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑے تو صبر کر لیں گے، چھوٹے مفلسی کی عید کیسے گزاریں گے؟ تو میں یہ سن کر اپنے ایک تاجر دوست کے پاس قرضہ لینے کی غرض سے چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس نے 1200 درہم کی بند تھیلی میرے ہاتھ کے اندر تھما دی۔ میں وہ لے کر گھر آ گیا۔ جب گھر پہنچا ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میرا ایک ہاشمی دوست جس کے گھر یہی مشکلات تھیں، یہی جو ہے مالی حالات کی تنگ دستی تھی، مالی حالات بہت تنگ تھے، تو وہ میرے پاس قرضہ لینے کی غرض سے آیا، قرض کی رقم چاہتا تھا۔ تو میں نے بیوی کو بتلایا کہ ایسے ایسے ہے، میرا دوست ہاشمی آیا ہے، وہ قرضہ لینے کی غرض سے آیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ کتنی رقم دینے کا ارادہ رکھتے ہو، کتنی رقم دینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ 1200 درہم کی تھیلی ہے، اس کو آدھی آدھی کر لیتے ہیں، آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے، اس کا بھی کام چل جائے گا، ہمارا بھی کام چل جائے گا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ عجیب بات ہے، آپ ایک عام آدمی کے پاس گئے تو اس نے 1200 درہم کی تھیلی، بند تھیلی آپ کو دے دی، اور آپ اس عام آدمی کے عطیے کا نصف یعنی آدھا اس ہاشمی دوست کو دینا چاہتے ہو؟ پوری تھیلی اس کو دے دو، مکمل رقم اس کو دے دو۔ تو میں نے ایسے کیا کہ ساری رقم اس کو دے دی۔ تو وہ میرا ہاشمی دوست اس تھیلی کو لے کر گھر پہنچا، ابھی گھر بیٹھا ہی تھا کہ میرا وہ تاجر دوست جس نے مجھے قرضہ دیا تھا وہ ہاشمی دوست کے پاس قرضہ لینے کے لیے چلا گیا۔ اس سے کہا کہ میرے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، عید کی آمد ہے، تھوڑا سا قرض کی رقم چاہیے، مجھے قرض دے دو۔ تو وہ میرے ہاشمی دوست نے وہ تھیلی اس تاجر دوست کے سپرد کر دی، اس کو دے دی۔ تاجر دوست نے جب تھیلی دیکھی تو حیرت سے کہا یہ عجیب ماجرا ہے، حیران ہوا یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے تھیلی وہیں ہاشمی دوست کے پاس چھوڑی اور میرے پاس آیا۔ میں نے سارا قصہ اس کو بیان کر دیا۔ جب میں نے قصہ بیان کیا، اصل کے اندر بات یہ تھی کہ جب میں تاجر دوست کے پاس گیا تھا تو تاجر دوست کے پاس صرف اس تھیلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے وہ تھیلی مجھے دے دی تھی کہ میں اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے گیا بیٹھا ہوں۔ تو جب اس نے خود مجھے قرضہ دے دیا اور خود ہاشمی دوست کے پاس قرضہ لینے کے لیے چلا گیا، جب ہاشمی دوست کے پاس قرضہ لینے کے لیے گیا تو ہاشمی دوست نے جب اس کو تھیلی حوالے کرنا چاہا تو راز کھل گیا کہ راز کیا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اثار و ہمدردی کی، وہ ساری 1200 درہم کی تھیلی اس نے مجھے دے دی، سارا راز کھل گیا، ہر ایک کی ہمدردی کا راز کھل گیا کہ اس نے اس کے ساتھ کیسے ہمدردی کی، پھر اس نے آگے اس کے ساتھ کیسے ہمدردی کی۔ تو یہ عجیب واقعہ جب اس کی خبر یحییٰ بن خالد اس وقت کے وزیر تھا، اس کو اس کی عجیب و غریب واقعے کی خبر ملی کہ یہ عجیب و غریب واقعہ، اتنا عجیب و غریب اور اثار و ہمدردی کا واقعہ کہ آج بھی ایسے اثار و ہمدردی کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ 10,000 دینار لے کر آیا۔ وہ کہا کہ یہ 200 دینار آپ کے، 2,000 دینار آپ کے، 2,000 دینار آپ کے تاجر دوست کے اور 2,000 دینار آپ کے ہاشمی دوست کے ہیں، باقی 4,000 دینار آپ کی اہلیہ کے ہیں۔ کہ یہ تو سب سے قابل قدر اور لائق اعزاز ہیں کہ کس طرح خود کے پاس تو کچھ نہیں تھا، خود کے بچے جو ہے وہ بھوک کی حالت کے اندر تھے، ان کو کپڑوں کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، پھر بھی دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی، ساری رقم دینے کی ترغیب آپ کو دی اور آپ نے ساری رقم اس کو دے دی۔ تو یہ بیوی آپ کی اہلیہ یہ سب سے زیادہ لائق اعزاز ہے، اس لیے اس کے لیے 4,000 جو ہے دینار مقرر کیے جاتے ہیں، اس کو 4,000 دینار عطیہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، اثار و ہمدردی
قرآن مجید نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہی لوگ تھے کہ اسلام کی قدریں ان لوگوں کے اندر آباد تھیں۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہیں دیکھ کر غیر مسلم اسلام لانے پر مجبور ہوتے تھے۔ اب ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔